انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ محب ختم نبوت محترم المقام جناب الحاج محمد اسد اقبال صاحب، حضرات علماء کرام، سادات کرام، نقیب محفل، جملہ انتظامیہ جامع مسجد خاصہ، اہل علاقہ، حاضرین ماتمین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، یہ 1999 کا ایک واقعہ ہے کہ مانچسٹر کے ایک ہائی اسکول میں ایک تقریری مقابلہ ہو رہا تھا جس کا عنوان تھا فیمس ریلیجیس پرسن، مشہور مذہبی شخصیت۔ چونکہ اسکول کے اندر مختلف مذاہب کے بچے تھے، کسی کا تعلق عیسائیت کے ساتھ تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی یہودی تھا، اور کوئی مسلمان تھا۔ تو وہاں پہ ایک مسلمان بچی، اس نے اپنے موضوع کا عنوان رکھا حضور شرف کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریری مقابلہ جاری تھا، جب اس مسلمان بچی وہ اسٹیج پہ آئی، اس نے ہاتھوں میں مائک لیا اور گفتگو شروع کر دی۔ وہ گفتگو کے اندر حضور شرف کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے لگی کہ ہمارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار، ان کی سیرت کیا تھا۔ لیکن وہ بچی دانستہ چھوڑ گئی، غیر دانستہ چھوڑ گئی۔ جب بھی نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے آزاد آتی تو بس یہ نام لے کے آگے بڑھ جاتی، آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھا۔ پھر تھوڑی رہی بچی جب دوبارہ نامی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتی تو دوست کی پڑے بغیر ہی آگے نکل جاتی۔ اسی حال کے اندر آڈینس کے اندر ایک اور مسلمان بچی رہتی تھی، اسے بے چینی سی محسوس ہوئی، اضطراب سا محسوس ہوا۔ آخر ایسا ہوا
لیے جب نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا تو درود شریف پڑھے بغیر ہی آگے نکل گئی. اس حال کے اندر مسلمان جو بچی بیٹھی تھی اس سے باہر آ گیا. وہ اپنی چیئر میں کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بآواز بلند پکار اٹھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حال کے اندر سنانا چھا گیا. ہر زبان خاموش ہو گئی کیونکہ سکون کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے کسی فلم کو توڑا تھا. اس مسلمان بچی کو حال سے باہر نکال دیا گیا. تقریری مقابلہ ختم ہو گیا. آخرکار اس اسکول کی انتظامیہ نے، پروفیسرز نے، ٹیچرز نے اور باہر افراد نے بچی سے بہت سے سوالات پوچھے اور کہا کہ ہمیں حیرت ہے اس سے پہلے تم نے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی، پھر تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ جب مسلمان بچی کی تقریر کے دوران تم اپنی چیئر پہ کھڑی ہو گئی اور تم نے مخصوص سے جملے ادا کیے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آگے سے چھوٹی سی بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ میری ماں کی مجھے پریرت ہے، طبیعت ہے. ہم ہر پیر کے دن اپنے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور سارے گھر والے بیٹھ کے اپنے پیارے آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں. کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام آئے اور کوئی آگے سے درود شریف نہ پڑھے. کہا میرا جینا مرنا ہمارے کریم آقا کے لیے ہے. مزہ نہیں آیا یار، اونچی بولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہمارے دوست جناب محمد متین خالد صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کا انتساب ہی اسی مسلمان بچی کے نام کیا جس کا نام صبا حسین چودھری ہے. انہوں نے کہا کہ جب ایسی بچیاں دیار غیر میں جا کے، جب ایسی مسلمان بچیاں اور غیر مسلمین کے اداروں میں جا کے اپنے نبی کی عزت کے چرچے کرے گی، اپنے نبی کی حد میں نبوت کے تذکرے کرے گی، اپنے نبی پہ درود شریف بھیجے گی، لوگوں کو بتائے گی کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے غیرت مند ہیں، کتنے حساس ہیں. ہمارے سینے میں اس کے رسول کی چنگاری ہماری ماں نے کیسے بھری ہے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب سارا یورپ اسلام کی تلہیز میں ہوگا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ سارے کے سارے کفار انشاءاللہ حضور صلی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دام میں رحمت کو تھام کے مسلمان ہو جائیں گے.
یہ وجہ ہے کہ ہم اتنی عظیم الشان پروگرام ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں جس میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کیے جاتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ ہمیں حیرت لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ میلاد کی محبت کرنا یہ بدعت ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے، اور یاد رکھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت سینے میں نہیں ہوگی، علماء بیٹھے ہیں پوچھو تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسی ماں کو جنہوں نے ایسی تربیت کی ہے، اور ابھی امیر المجاہدین حضور ختم نبوت کے عظیم جرنیل، ختم نبوت کے عظیم سپاہ سالار، ختم نبوت کے عظیم چوکیدار، ان کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ آپ یقین جانیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے بابا جی کوئی عام انسان نہیں تھے، میرے بابا جی کوئی عام شخصیت نہیں تھے، اور میرے بابا جی اللہ کی عزت کی وجہ ہے وقت کے مجدد تھے، جنہوں نے دین اسلام کی تجدید کی ہے، جنہوں نے نوجوان کے سینے میں اس کے رسول کی چنگاری کو کوٹ کے بھر دیا ہے، جنہوں نے نوجوان کو یہ بتا دیا، اس کے رسول کا یہ پیغام دے دیا، غیر کے رسول کا یہ بحث دے دیا، ختم نبوت کا یہ عظیم پیغام نوجوان کو بتا گئے، سمجھا گئے کہ لوگوں ہر حال میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چرچے کرتے رہنا اور ختم نبوت کا ذکر کرتے رہنا، ختم نبوت کا نام لیتے رہنا، ختم نبوت کے نعرے لاتے رہنا، بچوں کو نوجوان کو یہ مسئلہ سمجھا گئے کہ حضور سرور کائنات کی عزت پہ ناموس پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے، یہ مسئلہ سمجھا گئے کہ کریم آقا کی ناموس کی چوکیداری کرنے کی بداعت میں تمہیں مارا بھی جائے تو پرواہ نہیں کرنی، تمہیں پیٹا بھی جائے تو پرواہ نہیں کرنی، تیرے سر میں ڈنڈے مارے جائیں تو پرواہ نہیں کرنی، تیرے منہ میں تمانچے مارے جائیں تو پرواہ نہیں کرنی، ہائے ہائے تیرے گھر کی سیڑھیوں سے تمہیں پسین کے نیچے لایا جائے تو پرواہ نہیں کرنی، تجھ پہ شیرنگ کی جائے تو پرواہ نہیں کرنی، تجھ پہ دھوئے چھوڑے جائیں تو پرواہ نہیں کرنی، اور تمہیں پابندے سراسر نہیں کر دیا جائے تو پرواہ نہیں کرنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ میرے بابا جی نے یہ نوجوان کے دلوں دماغ کے اندر اس کے رسول کی چنگاری کو اور بڑھا دیا، پیدا کر دیا، اور یہ مسئلہ سمجھا گئے، یہ میسج دے گئے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرے کے لیے، ختم نبوت کے پہرے کے لیے جان بھی جاتی ہے تو پرواہ نہیں کرنا، مال جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرنا، گھر بار جاتا ہے، دولت جاتی ہے تو پرواہ نہیں کرنی، اور بچوں کو یقین کروانا پڑ جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرنی، اور بیوہ
مسلمان پابند اپنے محلات میں گھر گھر کانپتی تھی. یہ بابا جی کی حیات تھی جو دنیا بھر کے ڈاکٹروں میں تاریخ تھی. میرے بابا جی کا نام سن کے کامیابیوں کے بڑے بڑے سورما ان کے پیشاب نکل جاتے تھے. یہ بابا جی کی جلالت تھی. یہ بابا جی کا ختم نبوت کے لیے بات کرنا جذبہ تھا. عشق تھا. عشق رسول کی چنگائی تھی کہ تم نے دیکھا ہے کہ پروردگار نے بابا جی کے کیسے چرچے کر دیے. اللہ کا یہ بہت بڑا ولی تم نے دیکھا کہ جب دنیا سے جاتا ہے چہرے پہ نور کی برسات ہے, چہرے پہ تجلیات کی برسات ہے. کہ تم نے دیکھا کہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ میرے بابا کا تھا, جس کے جنازے پہ زمین والے بھی تھے, آسمان والے بھی تھے. چاہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہو نا, جو حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی چوکیداری کرتے ہو نا, یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو, تم تنہا نہیں ہو. اور وہ تاجدار گولڈا پیر سید مہر عیسیٰ چودھری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بندہ ہر نور کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی اس پہ حضور صدر کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. خود کو کبھی اکیلا نہ فیل کرنا, تم آپ کام نہیں کرتے. علماء کہتے ہیں یہ جو ختم نبوت کا کام ہے نا, اس کی ڈیوٹی گنبد خضرا سے لگتی ہے. علماء کہتے ہیں دین کے جتنے بھی شعبے ہیں نا وہ دین کی خدمت ہے. نماز پڑھو ثواب کا کام ہے, نماز کے چرچے کرو دین کی خدمت ہے. روزہ رکھو ثواب کا کام ہے, روزے کے چرچے کرو, لوگوں کو ترغیب دو, موٹیویشن پیدا کرو, یہ ثواب کا کام ہے. حج کرو, عمرے کرو, زکات ادا کرو, ذکر کرو, اسرار کرو, تسبیحات کرو, اللہ اللہ کے ذکر کرو, اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے. علماء کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو کام ہے نا یہ دین کی خدمت ہے. لیکن حضور صدر کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنا, ختم نبوت کا پہرا دینا, یہ حضور صدر کائنات کی اور ذاتی خدمت ہے. کیا ہے بولو, ذاتی خدمت ہے. علماء فرماتے توجہ کرنا, ایک مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور میں وہ بندہ ہے, اس کا جی کرتا ہے, اس دل کے اندر ایک پیارا خیال ہے, وہ کہتا ہے کاش کاش میں حضور صدر کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوتا, آپ کی ظاہری حیات میں موجود ہوتا تو میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل خدمت کرتا. اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں تیل لگا کے مبارک سر کی اپنے ہاتھوں سے مالش کرتا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے لیتا, پاؤں کو دباتا, ٹانگوں کو دباتا,
مفسرین فرماتے ہیں اسے وہ زمانہ تو میسر نہ آ سکا، اسے وہ ٹائم تو میسر نہ آ سکا۔ آج کے دور میں ہر نور کا پہلا دے اس کو کوئی سوال ملے گا جو حضور سرور کائنات کی ذاتی خدمت کا ملا تھا۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے کہ جسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی خدمت کے لیے اور اس کا انتخاب کرتے اللہ کی عزت کی اثر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے نور کا کام کرنے والے یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل باقی باز ہیں اور وہ واسطی دستہ ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، کھانے کی ٹیبل پہ ہوتا ہے، آرام کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ جو غربت، جو غبار، جو شام ان پرسنل باقی باز کو میسر ہے وہ کسی کو میسر ہو سکتی ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے عظیم عاشق رسول تھے، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ اقبال جس نے قوم کے اندر حریت کا جذبہ پیدا کیا، ارض و وطن کے اندر جس کے چرچے تھے۔ کسی نے پوچھا اقبال آج تجھے جو سٹیٹس ملا ہے، اتنی تیری شان ہے، اتنا تیرا وقار ہے، ہر کوئی تجھے چھپ چھپ سے سلام پیش کرتا ہے۔ اقبال یہ تو بتا آخر وجہ کیا ہے؟ تجھے یہ شان کیسے ملی، یہ بلندی کیسے ملی، یہ وقار کیسے ملا، یہ سٹیٹس کیسے ملا؟ اقبال نے کہا سنو، میں نے اپنے کریم آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک بولو بھیجا ہے۔ یہ اقبال نے کہا اس لیے اللہ کی طرف سے مجھ پہ کرم ہو گیا، حضور سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو گئی، دنیا بھر کے اندر لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اب اگلی بات سننے والی ہے، جب ایک بہت بڑے نام کی، جب ایک بہت بڑے قبیلے، ایک بہت بڑے شہزاد جس کا نام راجپال تھا، اس قبیلے میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں ہذیان بتے تھے۔ اس قبیلے نے ایک کتاب پرنٹ کی تھی جس کا نام تھا ربیع الرسول۔ ہائے ہائے، میرے آقا کی شان میں بکواس کی تھی، میرے کریم آقا کو گالی لگی تھی، تو ہر نبوت کا ایک شیر سرور کائنات کا ایک بیٹا، ہر نبوت کا چوکیدار، نوفل صاحب کا پہرے دار، جسے دنیا غازی علم شہید کہتی ہے، اپنے حرکت سے اس زمینے کا پیٹ بھاگ کے اسے کتے کی موت مار کے جہنم واصل کر دیا تھا۔ اور جب یہ کام کیا تو یہی اقبال جو کہتا ہے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے بھیجا ہے، یہی اقبال پھر زبان حرکت میں آتی ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ لوگوں سنو، مسیح اللہ کا بیٹا ہے کہ ہمارا نوازی ہے۔ کیا کہا؟ اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے، یعنی کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک بھیجا۔ پھر اقبال کہتا ہے اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے، اب وہ کے اندر اپنی شادی کے ذریعے سے قوم میں حریت پیدا کی۔ پھر کہتا ہے اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے، لوگوں کے سینوں کے اندر اس کے فور کی چنگائی کو پیدا کیا۔ پھر کہتا ہے اسی گلیں کرتے رہ گئے، اللہ والوں نے یہ مسئلہ
پڑھتے رہ گئے کہ دربان والا بندہ بولو رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھاتا ہوں. تاجدار گولڈا کا نام سنیں حضور تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولڈی سب رحمت اللہ تعالی سنیں نا. کتنی عظیم شخصیت, اللہ کے کتنے بڑے ولی. ساری زندگی جو آپ نے خدمات پیش کی اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی کئی دن چاہیے, کئی راتیں چاہیے. ہمارا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے اللہ کے ولی, انہیں دیکھنا ہے نا, اگر ان کا قد دیکھنا ہے, سر اتنا اونچا کرنا پڑتا ہے, بندہ پیچھے گر جاتا ہے. یہ تاجدار گولڈا ہے. آپ نے زندگی کے اندر اس بات کا تہیا کر دیا. آپ نے سوچا زندگی کے باقی ایام گنبد خضرا کی چھاؤں تلے جا کے میں بسر کروں گا, مدینہ شریف میں رہوں گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی. مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کروں گا اور روزہ رسول پہ پابند دوں گا, درود و سلام کے نذرانے پیش کروں گا. ایک مسلمان کے ایمان کی معراج ہے, اس کی آنکھیں ہو حضور سرور کائنات کا بڑے ہے کہ نہیں. کتنی شان ہے, کتنا مقام ہے. اور جس جگہ کی مٹی میری شفا ہے, میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, علماء کہتے ہیں پوچھو کہ میرا روزہ اور یہ منبر کی جگہ اور یہ جنت ہے جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, درود و سلام کے نذرانے پڑھ کے پیش کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار آ جائے اس کی دوبارہ قیامت تک کے لیے باری نہیں آتی. اور جو جنت ہے ہر مسلمانوں کا اس بات پہ ایمان ہے کہ جس جگہ ہمارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, وہ جگہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. جس جگہ پہ ہمارے قریب آقا آرام فرما ہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اس جگہ پہ تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کا قصد کر لیا کہ مدینہ شریف میں جا کے زندگی کے باقی ایام بسر کروں گا. وہاں پہ گئے, رات ہوئی, آنکھ لگ گئی, حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ذرا توجہ کرنا تو کریم آقا نے فرمایا مہر علی شاہ, مہر علی شاہ ہندوستان کے اندر مرزا غازی علی قضا میری حدیث کو تاریخ کی گہرائی سے گزر رہا ہے. مہر علی شاہ ہندوستان کے اندر مرزا غازی علی قضا میرے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے, میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے, میری اپنے ملک پہ حملہ کر رہا ہے. اور وہ یہاں بیٹھا ہے مہر علی شاہ میرے مدینے کو چھوڑ کے ہندوستان واپس جا کے میری اپنے ملک کا کام کر, اپنے ملک کا پہنا دے. اس سے بھی اجر ہے, اس سے بھی بڑی نیکی ہے, اس سے بڑا اجر ہے. میں نے کہا بڑی شانیں ہیں, کئی کئی کتابیں ہیں کہ مدینہ شریف کی کیا شان ہے, لیکن علماء کہتے ہیں یاد رکھو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, متفق علیہ ہے. ساری دنیا کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ سارا دین پہلے ہے, سارا دین بعد میں ہے. پہلے حضور سرور کائنات کی عزت ہے, نماز بعد میں ہے,
بابا نے دیا ہے، یہی پیغام میرے بابا جی نے دیا ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں کو بیدار کر گئے، لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا گئے کہ تار تارے بولنا تھا۔ اکثر آپ یہ جملے خود ادا کیا کرتے تھے کہ تار تارے بولنا بتاتے ہیں، توجہ سے بات سننا، اگر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو، فرماتے ہیں وہ مولوی وہ پیر حجرے میں بیٹھ کے خالی کھولی تسبیحات کے نامے اور بناتا رہے، اس حملے کو نہ روکے، ختم نبوت کا پہرا نہ دے، ختم نبوت کی چوکیداری نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسی پیری پہ، اور لعنت ہے ایسی پیری پہ۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو صوفی مزاج ہیں، گھر میں بیٹھے خالی خولی جناب ذکر کرے، یہ ختم نبوت کا کام آپ کو تو کام ہی نہیں ہے، یہ مذہبیت کے خلاف جہاد کرنا آپ کا تو یہ منشور ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ نصیب ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ پیغام ہی نہیں ہے۔ اور ڈیوٹی کس نے لگائی تھی؟ گنبد خضرا سے آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ فرمایا سوچے سوال کرنے والے سوچے، میرے آقا کی میرے دادا جان کی عزت پہ حملہ ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو، اور میں مہر علی شاہ حجرے میں بیٹھا ہو، فرمایا سوچے ہم سے ایسی بغیر فقیری نہیں ہو گئی۔ یہ پیغام دیا میرے بابا نے، قوم کو سمجھایا کہ سب کچھ کرو لیکن یاد رکھو سب مسئلوں پہ پرائرٹی دو، سب سے بڑھ کے ترجیح دو حضور صدر کائنات کی ناموس پہ، اور جب یہ مسئلہ آئے ختم نبوت پہ کوئی حملہ ہو پھر پرواہ نہیں کرتی، گھر جاتا ہے چلا جائے، مار جاتا ہے چلا جائے، جو کچھ لکھتا ہے لکھ جائے، ہر حال میں عزت رسول کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور اگلی بات سنیے، بڑی اہم مسائل دینے جا رہا ہوں، یہ موضوع عام موضوع نہیں ہے، آج کی محفل کو عام محفل نہ سمجھنا، اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسی ختم نبوت کی محافل، نموز رسالت کی ایسی محافل، اور ملاد النبی کی ایسی محافل، بے خصوص پروردگار کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، عام محفل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عزت رسول کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب فرمایا تھا، کہا سنو اللہ کی آبرو کا نام، کہا سنو سنو اللہ کی آبرو کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی آبرو کا نام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنیے اسپین میں کیا ہوا، میں بات کو شوق سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ اہم نکات اہم مسائل آپ تک پہنچا کے انشاءاللہ جانا چاہوں گا۔ سنیے اسپین کے اندر کیا ہوا، اسپین کی تاریخ پر یہ علماء بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہسٹری آف اسپین اگر آپ پڑھیں تو یہ حقیقت دستگوار ہو پائے گی کہ اسپین کے اندر ہمارے مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی ہے، بڑے جلال سے، بڑی شان سے، بڑی شوق سے، ایک دو سال نہیں کئی سو سال مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ کہاں؟ اسپین کے اندر۔ پھر آپ کو پتا ہے آج اسپین مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، مسلمانوں کی حکومت اسپین میں نہیں رہی۔ کرنا دو ڈاکٹر ہیں، دونوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، دونوں مسائل ہیں۔ ایک نے لکھا کہ مسلمان اسپین میں کیسے انٹر ہوئے، وجوہات بیان کی، اسباب بیان کیے، محرکات بیان کیے کہ مسلمانوں نے کیسے اسپین کے اندر اپنی اسٹیٹ قائم کی۔ دوسرا بندہ تو جیسے بات سنو، دوسرا بندہ ہے وہ عیسائی ہے،
کرسچن ہے لیکن پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، اس میں لکھا کہ مسلمان اسپین سے کیسے نکالے گئے. میں یوں کہیے ہزاروں کتابیں کو نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو یہ سوال سنیے انشاءاللہ وہی کام آئے گی. کہتا ہے عیسائی کہتا ہے کہ مسلمان اسپین سے کیسے نکالے گئے، کیسے ٹکاؤ کیے گئے. کہتا ہے کہ اسپین کی تاریخ میں لکھتے لکھتے ایک موقع پہ آیا، کہا سنو اسپین کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا عیسائیوں کا ایک پادری آتا چوک میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کے نبی محمد کی شان پہ حملہ کرتا، بکواس کرتا. کہتا ہے آگے سے مولوی آتا، اس سے بحث کرتا، ڈائلاگ کرتا، وہ نعوذ باللہ عیسائی کرتا. اگلے چوک پہ جا کے مسلمانوں کے نبی محمد کو گالی دیتا. آگے سے علماء آتے، اس سے ایسے کرتے، اس سے مناظرے کرتے، اس سے ڈائلاگ کرتے. ہے عیسائی بڑی کام کی بات کر گیا. کہا سنو اب اسے بھی پتا ہے، یہ بھی سارے جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس واقعے رسول کی فقط ایک سزا ہے اور اس ہر ڈھنگ سے بولو منصف نبیًا منصف نبیًا. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. اب کیا کہتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ہونے کے باوجود قتل نہ کیا جاتا، بحثیں کی جاتی، مناظرے دیے جاتے پورے اسٹیٹ کی ہر گلی کے اندر، ہر کوچے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر دیہات کے اندر مسلمانوں کے نبی محمد کو گالیاں دی جانے لگی. پورے اسٹیٹ کے اندر یہ فضا قائم ہو گئی. تب کہتا ہے اللہ نے کہا اے مسلمانوں تم نے میری کی عزت کو، ناموس کو ان کلی کوچوں کا اور مناظروں کا موضوع بنا لیا. تمہارے سامنے میرے نبی کی عزت میں حملے ہوتے تھے تو چپ رہے. تب آسمان کی بوڑھی آپ نے پھر یہ منظر دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے کیسے اور گاجروں کی طرح موروں کی طرح کاٹا گیا. ان کے سر سے جلا کر دیے گئے. مدارس کو آگ لگا دی گئی، لائبریریز کو آگ لگا دی گئی. ان کی عورتوں سے منہ مارے دیے گئے. ان کی عورتوں کے بستان کاٹ کاٹ کے دیکھوں میں ڈال ڈال کے بتا بتا کے کھائے جاتے رہے. عورتوں کی اس سے تباہ کر دی گئی. ان کو نیز ضرور کر دیا گیا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے سامنے میرے حبیب کی شان میں بکواس ہوتی رہی، تم نے کچھ نہیں کیا، جاؤ عبرت کا نشان بن جاؤ. کون کہتا ہے؟ کہنے والا عیسائی ہے، کرسچن ہے، لیکن کمال کر گیا. یوں کہیے کہ ساری گفتگو کا ہزاروں کتابوں کا نچوڑ چند جملوں میں بیان کر گیا. امام مالک نے ایسے نہیں کہا تھا کہ گستاخ رسول کا وجود امت مسلمہ کی موت کے بنیاد ہے. دکھ یہ ہے، ٹینشن یہ ہے، آزاد یعنی ہمارے محلوں کے اندر ہے، گلیوں کے اندر ہے. یہ ختم نبوت کے منکر، یہ گستاخ رسول ہمارے نوجوان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے کئی جگہ اس بات کو بیان کیا. میں نے کہا میرے پاس سے رپورٹ ہے، خود سے نہیں کہتا، کسی مولوی صاحب کا جملہ کوٹ نہیں کرتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج رہے ہیں. 5 سال پہلے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا پاکستان میں ہمارے نوجوانوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ہمارے بچوں کا ایمان اور برباد کیا جا رہا ہے، انہیں کامیابی دیا جاتا ہے. کہا ہم نے کیا کیا؟ سروے کیا، نادرا کا ریکارڈ چیک کروایا. جیسا کہتے کلیجے کھلا گئے. جب یہ پتا چلا پاکستان میں 10,000 سے زیادہ نوجوان کامیاب ہو گئے، بیک فارم پھر کر کے
وہاں پہ لکھ کے کہ محمد کا زمانہ چلا گیا، اب مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، سائن کر کے لکھ کے دیے کے لیے کہاں باہر کے مبارک میں جا چکے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں میرا غرق ہو رہا ہے۔ آنکھیں کھولو، آج بھی آنکھیں نہیں کھولو گے، کل کھولو گے۔ حق میں نبوت کے دعوے کے لیے ہمارے قائدین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تیرے بچے اللہ نہ کرے قادیانی ہو گئے، تیرے نوجوان تیری بچیاں قادیانی ہو گئی تو سن لے، تیرا پروردگار ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تیری نسلیں گستاخ ہو گئی اللہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ شیطانی کھیل آج ہمارے معاشرے میں کھیلا جا رہا ہے، آپ دور نہ جاؤ، میں ٹائم بڑا کم ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک تازہ ترین رپورٹ سنو، یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، آپ کے فیصلہ باد کھریا والے سے آگے جاؤ، آگے کیا ہے؟ سابقہ گھسیٹ پورا، موجودہ نام کیا ہے؟ غنی آباد حضرت ہے، فیمس علاقہ ہے، شیخو پورے روڈ پہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے، مصروف ٹیکسٹائل سے اندر جائیں تو علاقہ ہے کہ نہیں جس کا نام ہے سابقہ نام ہے گھسیٹ پورا، موجودہ نام ہے غنی آباد۔ وہاں کا واقعہ ہے، مجھے ایک فون آیا، گاؤں کے نمبردار کی کال آئی، کہا ملک صاحب یہاں پہ بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے یہاں ایک نوجوان ہے، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں ایک نوجوان ہے، یہ مسلمان تھا، کہا ہوا یہ کہ گاؤں کے اندر ایک قادیانی لڑکی سے اس کی جاری ہوئی، اس لڑکی نے ایسا ڈنگ مارا سبل خواب کھائے، کہا میں تیرے ساتھ شادی کروں گی، ہمارا نکاح ہوگا، اس کے بعد ہم یہاں نہیں رہیں گے، تجھے اپنے ساتھ یوں کے لے کے جاؤں گی، تو ہوگے میں ہوگا اور ہماری وسیع و جمیل زندگی ہوگی۔ سارا ارینجمنٹ کرنا، ویزا لگوانا، ٹکٹیں اوکے کروانا یہ میرے ذمہ ہے، بس ان فارموں کو سائن کر دے کہ نعوذ باللہ آج کے دور کا نبی مرزا قادیانی ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہا بالکل ملے گا۔ لڑکے نے باقاعدہ فارموں پہ سائن کیے کہ نعوذ باللہ اب محمد کا زمانہ چلا گیا ہے، اب مرزا قادیانی کا زمانہ ہے۔ بولو مرزا قادیانی کا نعرہ! لکھ لیا کہا جب لڑکے کی ماں کو خبر ہوئی، وہ بیچاری ایک بیوہ عورت تھی، روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، کہا ہمارے پاس آئی ہے، اس کی ماں نے بتایا ہے کہ جناب میرا بیٹا قادیانی مرتد ہو چکا ہے اور 2-3 دن بعد اس کا نکاح ربوہ کے اندر اسی فدیہ مرحوم کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اسے یوں کے لے جایا جا رہا ہے، میرے بچے کو بچا لو۔ اور اپنی بات سنیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کے بعد 12-13 نوجوان وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ ایکسپیریمنٹ کریں گے، اگر یہ جائے گا نا ہم بھی اسی طرح ویزوں پہ نعوذ باللہ اپلائی کریں گے اور ہم بھی لکھ کے دیں گے کہ ہمارا محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے، استغفر اللہ، اور دنیا کے لیے ویزے کے لیے ہم بھی قادیانیت کو قبول کر کے باہر کسی ملک میں چلے جائیں گے۔ کہا جناب یہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں آ جائیے، میں نے سارے کام چھوڑے، میں جناب فیصلہ آباد
بعد اسی راستے کے اندر جب پہنچا غنی آباد کے اندر پہنچا، میرے ساتھ اس نوجوان کو بٹھایا گیا. اس نے کہا میری اپنی مرضی ہے، میں مرضی کا مالک ہوں، جو چاہو کرتا رہو، تم کون ہوتے ہو؟ میں نے اسے سمجھایا پیار سے، محبت سے، پھر دلائل دیے. میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی یہ جہنم کا وہ کتا تھا، اس کے پیچھے لگو گے تم بھی جہنم کے کتے بن جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. میں نے بتایا پھر تیرے ساتھ ہو گیا کیا، تیرا بیڑا غرق کیسے ہوگا؟ یہ مال، یہ پیسہ، یہ ویزا عورت کتنے سے کے لیے 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 100 سال کے لیے تیری دولت کدھر جائے گی؟ بڑے بڑے فروغ آئے، بڑے بڑے حکام آئے، بڑے بڑے شداد آئے، کدھر گئے؟ ان کے محلہ کدھر گیا؟ ان کا پیسہ کدھر گئی؟ ان کی دولت جا جا کے لے، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے. قبر کے اندر تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور جہنم کے حرم کے سودوں کا میرا پروردگار تجھے ایندھن بنا دے گا. شرم کر، حیا کر، لاٹھی تیرا بیڑا غرق ہو چکا ہے. جب سمجھایا یقین جانے قبولیت کی گھڑیاں تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پاؤں میں گر گیا. کہا غلط صاحب مجھے اللہ اس کا رسول معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دے، میں قادیان میں نام میں بیچتا ہوں، مجھے مسلمان کرو. تاجدارے حکم نبوت تاجدارے حکم نبوت، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، جس نے میلاد النبی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. یہ دیکھیں، یہ وہ لڑکا جی کے ساتھ بیٹھا ہوا، یہ سامنے بیٹھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، اس کو باقاعدہ ہم نے اس کا ویڈیو کلپ بنایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے. اور میرے بھائی اگر مجھے پتا چلے کہ میری فصل کے اندر، میرے دماغ کے اندر ایک شور، جبری شور آ گیا ہے، کیا میں نکال دیتا؟ انتظار نہیں کروں گا کہ اپنے بچوں کو دماغ میں جانے دوں گا؟ نہیں جانے دوں گا. میں اس کے لیے اقدامات کروں گا. شور کو وہاں سے نکالوں گا. آنکھیں کھولو، آج قادیانی دنیا سوشل میڈیا کے اتنوں کا ایمان برباد کر چکے ہیں. ہم نے چھوٹا سا یہ ویڈیو بھی بنایا تاکہ آپ اپنے گھروں میں جائیں. میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے ایمان کا پہلا دو، گھروں میں جاؤ، بچوں کے ایمان کا پہلا دو. ان کو بتائیے کہ یہ سان، یہ خطرناک سان، یہ ڈنگ مارتا ہے، تیرے سینے سے ایمان کا نور بھی نکال لیتا ہے. بچوں کو بتاؤ، گھر والوں کو بتاؤ، بچیوں کی ٹریننگ کرو. یہ ہمارا چیزیں کرنا انشاءاللہ آمینہ کے نام کے لیے ہے. زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ وقت لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب سنیے کلپ سنیے، چھوٹا سا کلپ سنیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. سنیے آواز کو دیکھیں، لگے گا اس سب کو سنائیں گی اور موبائل یوں کر کے سنائیں سر. اس کو آپ نے شروع سے بتایا. سنیں جی کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ایسا ڈنگ مارا کہ محمد کو اس نے معذ کر دیا. الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود پر، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد راتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا. اس وقت میں فیصل آباد کا ایک علاقہ گھسیٹ پورا، جس کا موجودہ نام غنی آباد ہے، یہاں پہ موجود ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ قادیانی لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے نوکریاں دیتے ہیں، اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں، جائیداد دیتے ہیں، ویزے دیتے ہیں اور لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں.
کتنے مسلمانوں کا ایمان ان بدبختوں نے اسی طرح جاہل لوگوں کے پاس جا جا کے ان کو لالچ دے دے کے ان کا ایمان برباد کر دیا، اور حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ، ان کا تعلق، ان کا ناطہ توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب سے جوڑ دیا۔ یہی معاملہ اس علاقے کے اندر ہوا۔ یہ میرے پاس محترم جناب محمد رضا صاحب بیٹھے ہیں، اس علاقے کی ایک قادری لڑکی نے ان کے ایمان پہ ڈنگ مارا، ایسا ڈنگ مارا کہ محمد رضا کو اس نے معاذ اللہ مرتد کر دیا۔ باقاعدہ عشق و محبت کی پین چڑھی، اس کے بعد انہوں نے یہ باقاعدہ نعوذ باللہ اسلام سے ناطہ توڑا اور قادیانی فارموں پہ یہ لکھ کے دیا کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی قذاب آج کے دور کا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے، استغفر اللہ۔ تو ان کی والدہ تک جب یہ بات پہنچی، ابھی ان کو وہ باہر لے کے جا رہے تھے، ان کے ویزے کے لیے ارینجمنٹ کر رہے تھے اور ان کو سبز خواب دکھائے جا رہے تھے، جناب ہم آپ کو لے کے جائیں گے، آپ کی حسین و جمیل زندگی ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کی بیگم ہوگی اور آپ کی جناب لاکھوں کروڑوں روپے آپ کو اس والے سے دیے جائیں گے۔ تو ان کی والدہ تک جب یہ بات پہنچی، ان کی والدہ محترمہ بیچاری روتی پیٹ کی ٹینشن میں، یہ محترم جناب ہمارے اپنے نبوت کے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی محمد امجد فوجی صاحب، ان کے پاس آئی، ان کے ساتھ جناب محمد ہمایوں صاحب کے پاس آئی، یہ اکٹھے ہو کے یہ محترم جناب اس علاقے کے نمبردار صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی، ان کے پاس آئے۔ نمبردار صاحب اپنے نبوت کے بڑے مجاہد ہیں، رانا دریس صاحب ان کا نام ہے۔ نمبردار صاحب نے اس علاقے میں امن کمیٹی کے جو ممبرز تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ایک مسلمان نوجوان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے۔ تو علاقے کے معززین بھی اکٹھے ہوئے، باؤ سردار صاحب، سرور صاحب ہیں، اصغر پٹی صاحب ہیں، ان تمام احباب اور معززین علاقہ کی موجودگی میں پھر ان کو بات سمجھائی، ان کو یہ سارا معاملہ ہینڈل کیا، انتظامیہ نے بڑا اس میں تعاون کیا۔ تو آج ہم نے ان کو اس حوالے سے بتایا کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ دولت ایمان ہے۔ آپ ایمان کو قبول کریں، ایسی لڑکی پہ لعنت، ایسے ویزے پہ لعنت، ایسی جائیداد پہ لعنت، ایسی نوکری پہ لعنت جو ہمیں ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ دور کر دے، لیکن ایمان سے بڑھ کے اور کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی باتوں سے اور یہ سارے اہل علاقہ کے ماشاءاللہ بھرپور تعاون سے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں مرزا قادیانی قذاب پہ، اس دجال پہ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے پھر سے مسلمان کریں۔ تو بھائی میں جیسے آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا، آپ نے ساتھ ساتھ ویسے کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں محمد رضا اس بات کا پکے اور سچے دل سے اعلان اور اقرار کرتا ہوں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی یعنی خاتم النبیین سمجھتے ہوئے اسلام کے تمام عقائد کو قبول کرتے ہوئے اور مرزا قادیانی دجال قذاب اس کافر پہ لا تعداد لعنتیں بیچتے ہوئے سچے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ میں ایسی لڑکی، ایسے پیسے، ایسے ویزے پہ، ایسی نوکری پہ لعنت بیچتا ہوں جو مجھے میرے پیارے آقا حضور نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دے۔ آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے، میرا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی مبارک ہو۔ دیکھا جی آپ، یہ نہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ناسور اس طرح یہ حرام پائی کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ڈنگ مار مار کے بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں نے اس کو ایک واقعہ سنایا اور میں سمجھوں گا کہ آج آپ نے ان باتوں پہ غور کر لیا، فکر کر لیا، بالخصوص ہمارے نوجوان نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک قادیانیوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے، ہر قسم کے ان سے لے دے کھانا پینا تعلقات انشاءاللہ ختم بھی کریں گے اور ختم نبوت کی چوکی داری بھی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ میرا یہاں پہ آنا قبلہ حاجی صاحب کا پروگرام کے لیے اہتمام کرنا، علماء کرام کا، ان اللہ کے ولیوں کا، نیک لوگوں کا انشاءاللہ
تشریف لانا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ وعدہ ہے ختم نبوت کا کام کریں گے۔ میں نے اس نوجوان کو سنیے ایک واقعہ سنایا، پھر بات ختم کروں گا۔ اس کے بعد آخری بات میں نے کہا سنو، بالکل سچا واقعہ ہے، جس کا جی چاہے ہمارے لاہور آئے آ کے تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ 16-17 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان BA پاس تھا، جاب لیس تھا، نوکری مل گئی۔ ایک مرئی سے ملاقات ہوئی، کہا اچھا نوکری چاہیے؟ کہا ہاں نوکری چاہیے، بڑا در بدر پھر رہا ہوں، نوکری ملتی نہیں۔ کہا اچھا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ توجہ، نوکری میں دلاؤں گا، یہاں پہ نہیں دلاؤں گا، میں UK لے کے جاؤں گا، انگلینڈ لے کے جاؤں گا، بس ایک ہی شرط ہے، میرے پاس یہ پیپر ہیں، ان پیپروں پہ سائن کر دو کہ محمد کا زمانہ گزر گیا، اب نعوذ باللہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، بس سائن کر دے، آگے سارا کام میرا۔ اس نے کہا اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو۔ گھر گیا، گھر جا کے مشورہ کیا۔ اس کے والدین نے کہا سن لے، کانوں کے پردے کھول کے سن لے، ساری کائنات کی دولت ایک طرف، دولت ایمان ایک طرف ہے، پیسے نہیں ہے نا زیادہ، برداشت کر لے، اللہ دے دے گا، نوکری نہیں ہے نا، اللہ دے دے گا، کرم ہو جائے گا، لیکن سن لے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اپنا ناتا نہ توڑنا، برباد کر دیے جاؤ گے۔ کہا نہیں 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 نہیں، مجھے تو بس پیسہ چاہیے، میں اوپر سے کہوں گا کہ مرضی ہوں، دل سے مسلمان رہوں گا۔ کیوں حضرت؟ اگر کوئی کمینہ یہ بکواس کرے، زبان سے کہہ دے، قلم سے لکھ دے، آج کے بعد مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، یہ مسلمان ہے کہ بہترین کافر ہے؟ پوچھ لو، اسی ٹائم اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ بڑا سمجھایا، کھوپڑی میں بھیجے میں بات نہیں آئی، کہا ٹھیک ہے یہ تیرا فیصلہ، اب ہمارا فیصلہ سن لے، آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے، نکل جا ہمارے گھر سے۔ گھر سے نکال دیا گیا۔ اگلی بات سنو، لاہور میں DHA کا ایریا ہے، ڈیفینس، اس کے اندر قادریوں نے باقاعدہ اپنی پلکیں بچھائی، طرح طرح کے کھانے، مشروبات، ملبوسات پیش کیے گئے۔ 1.5-2 مہینے کے اندر پاسپورٹ بنا، پھر پاسپورٹ پہ UK کا ویزا لگ کے آ گیا۔ جس دن اس کی فلائٹ کا دن تھا، بڑا سر سبر کے، بڑے 3 پیس پہن کے، بڑی ٹائیاں شائیاں لگا کے، خوشبوئیں لگا کے گھر سے نکلا، ایئرپورٹ پہنچا۔ اس کی فلائٹ سے ابھی بورڈنگ کارڈ بنا نہیں تھا کہ زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، ایمبولینس میں رکھا، ہسپتال لے گئے، جا کے چیک اپ کیا گیا تو پتا چلا کہ دماغ کے فورس کا اٹیک ہو چکا ہے، کمپلیٹلی مکمل طور پہ یادداشت جا چکی ہے اور پاگل ہو گیا ہے، پاگل۔ انہوں نے دیکھا بڑھوں نے اب ہمارے کس کام کا رہا، چھوڑ کے بھاگ گئے، دوا کرو اس کو، بھاگ گئے۔ اگلی بات سنو، پرانی بات کر رہا ہوں، جیب سے ٹیلی فون نمبرز کی پاکٹ سائز کی ڈائری نکلی، گھر کے اندر ہسپتال کمرے نے نمبر ڈائل کیا، خدا کی قدرت دیکھنا، آگے سے اس کی ماں نے ریسیور اٹھایا، بتایا گیا کہ تیرا بیٹا فلاں فلاں ہسپتال میں زیر علاج ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کس بیٹے کی بات کرتے ہو؟ میرا بیٹا اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے، قادیان کے پاگل کتے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانا تھا۔ کہا سن جو میری طرف سے دماغ میں شروع کر دو، گولیاں مار دو، میں جسم کے ٹوٹے دے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتے کی موت مار دو، میرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ اس کی ماں کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا اگلی بات سنو،
چند دن ہسپتال رہا، وہاں سے آنکھ بچا کے بھاگ گیا، 16-17 سال بیت گئے، ظاہری طور پہ ابھی تک زندہ ہے، لمبے لمبے بال ہو چکے ہیں، آپس میں جڑ چکے ہیں، چہرے پہ غلاظت کی گندگی کی تہیں جم چکی ہیں، آنکھیں اندر کو پھنس چکی ہیں، آنکھوں کے نیچے عجیب قسم کے موٹے موٹے سیاہ قسم کے لٹکے ہوئے بڑے بڑے ہلکے بن چکے ہیں، چہرہ درونا ہو چکا ہے، چہرہ ہو چکا ہے۔ اس کے مہلدار نے یقین جانیے گا مجھے خود آ کے بتایا، میں نے اپنی بک کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ بھائی صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے ایک فٹ پاتھ پہ سائڈ پہ بیٹھ کے ایک بوتل کے اندر پیپسی کی بوتل کے اندر اپنا پیشاب کیا، اسی پیشاب کو پھر منہ لگا کے ہٹ ہٹ کر کے خود ہی پی گیا، کہا خود دیکھا ہے، سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا پخانہ کیا، اپنی غلاظت کی انگلیاں مار مار کے خود ہی چاٹ گیا، اللہ کا عذاب آیا، اور پیسے کے لیے اور پیسے کے لیے اور کیونکہ جانے کے لیے میرے نبی سے ناتا توڑ کے قادیان کے حرامی قلعے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی کہنے والے جا ایسی دنیا کے اندر عبرت کا نشان بن جاؤ۔ اللہ کا عذاب آیا، آنکھ بند ہوگی، سیدھا انشاءاللہ جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ اسی دنیا کے اندر اپنا پیشاب خود پیتا ہے، اپنا پخانہ خود کھاتا ہے۔ بس میرا پیغام یہی ہے، اگر آپ نے مرتے دم تک اس بات کا تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے آقا کے ہیں، وہ خدا ہیں، ہم ان کے ہیں، آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جس کو شفاعت کی پرچی ملے گی انشاءاللہ بیڑا اسی کا پار ہوگا۔ تو آؤ آج کے بعد اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، مرتے دم تک انشاءاللہ آپ کی ناموس کے چرچے کرتے رہیں گے، آپ کی حد نبوت کے تذکرے کرتے رہیں گے، قادیانی کتوں کا بھائی جان کیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی ایسی زندگی میں سب بولو لعنت، ایسی زندگی میں لعنت، ایسے پیچھے زندگی میں لعنت، ایسے پیسے میں لعنت، ایسے گھر میں لعنت، ایسی نوکری میں لعنت ہم بھیجتے ہیں جو ہمیں آپ سے دور کر دے۔ یا نبی اللہ ہماری شفاعت کر دیجیے گا، یا نبی اللہ وعدہ رہا جب تک دم میں دم باقی ہے آپ کی ہم نے روح کے انشاءاللہ چرچے کرتے رہیں گے، کرو انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی، انشاءاللہ کامرانی مل جائے گی۔ میرے تعارف کے حوالے سے ٹائم ختم ہو چکا، آپ جانتے ہیں کہ میری ساری فیملی، میری برادری، میرا دادا، میری دادی، میرا باپ، میری والدہ سب کے سب قادیانی تھے۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، قادیانی جماعت کے فائنانس سیکرٹری رہے، لیڈ کرتے رہے، اللہ نبی کا کرم ہو گیا الحمدللہ۔ یوں کہیے کہ بارش کا رحمت کا پہلا قطرہ میرے پروردگار نے مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لاتے ہیں، کریم آقا ایسی نگاہیں کرم فرماتے ہیں، ایسی نگاہیں کرم فرماتے ہیں، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل کرا دیتے ہیں۔ الحمدللہ پروردگار سینے میں ایمان کا نور
داخل کر دیتا ہے، الگ ٹاپک ہے، پھر مجھے مارا جاتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے، میری برادری، میرا باپ کبھی سر پہ ڈنڈے مارتا ہے، کبھی منہ پہ تمانچے مارے جاتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ پھر سے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو۔ میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کر سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان آمنہ کے اللہ نے کیا ہے۔ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے نکل گئے، انشاءاللہ ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پھر گھر میں محنت کی ساری فیملی ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے، پوری دنیا کے اندر اب تک اللہ نبی کے خاص طرف سے ہزاروں قادیانیت پہ لاکھیں بیچ کے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور میری یہ مشہور کتاب، اس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے دائرے میں پوری دنیا پہنچ چکی ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اللہ نبی کے خاص طرف سے اب تک ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت میں لاکھیں بیچ کے مسلمان ہو چکے، اب تک لاکھوں مسلمان یہ کتاب پڑھ کے الحمدللہ ختم نبوت کے دیوانے بن چکے ہیں، ختم نبوت کے مجاہد بن چکے ہیں۔ اس لیے اسی سے اتفاق کرتا ہوں، باقی مجھے تفصیلات انشاءاللہ آپ میری اس بک میں پڑھیے گا۔ ہر بندہ ختم نبوت کی آج کی محفل کے سچے سے نسبت سے انشاءاللہ آپ کی قیمت میں جو کتاب آپ کو ملے گی، بلکہ صرف دیکھ کے بانٹیے، کیونکہ علماء کہتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کا تذکرہ ہو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اور وہ سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے۔ پروردگار ختم نبوت کے صدقے سے اس سے غم دور کر دیتا ہے، ٹینشنیں، آفات، بیماریاں، جادو، جنات کے اثرات کے بل سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہر بندہ لے کے جائے، علماء کو تحفہ تن پیش کرے، اللہ نبی کا کرم ہو جائے گا۔ تو آؤ وعدہ کریں، جب تک دم میں دم باقی ہے ہم نبوت کا کام کریں گے۔ میں سنے آئیں پیا دے دے سندر دے دیا مشکلات، بولی بھاریاں نے ایک کوٹھی ملنی ہے بندے، جننا کوئی ہوئے نہ باریاں نے جج حجوانی ڈھکی آنگرے اندر دیا ہو جا تیاریاں نے جیل کے سر نال مرانگے تیرے اچھوڑنی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن چوال کھولے، اور یقین ہے سچائی ہے موت تیرے سر میں کڑی ہے، اس سے پہلے کہ موت کا پروانہ آ جائے اپنے کریم آقا سے وفا کر لے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ جدو خزانے چمن چوال کھولے، پنچھی اڑ گئے، مار واریاں نے محمد بھول گیا، جھوٹا ہی جگ سارا تے سچیاں سونے کملی والے دیا بولو۔ یاریاں نے اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں عزیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر یہاں رکھ دیا، تاجدار ختم نبوت